اب اسی سے سوچو کہ اس کی صفت ہدایت کتنی عظیم ہوگی. وہ جب علم سکھائے گا تو وہ کتنا عظیم ہوگا. جس کی خلاقی کا یہ نقشہ تمہارے سامنے، یہ تو تمہارے سامنے ہے، اس کو تو تم گیس کر سکتے ہو، ایسٹیمیٹ کر سکتے ہو کہ کہاں سے کہاں تک انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. لقد خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ ثم فجعلناه سمیعا بصیرا. تو ہم نے ملے جلے نطفے سے انسان کو بنا کر، اور اس میں سماعت اور بصارت اور عقل اور یہ اور وہ نہ معلوم کیا کچھ ہے. تو جس اللہ کی خلاقی کا یہ عالم ہے، اس کی ہدایت کا تصور کرو، اس کے دیے ہوئے علم حقیقت کی قدر کو پہچانو. وہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اب آپ پر نازل ہونا شروع ہو رہا ہے. اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرا وربک الاکرم، پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے، بڑا مہربان ہے. الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، اور علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو اس کے علم میں نہیں. یہی بات آئی ہے دوسرے پارے میں حضور کی شان میں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. اے لوگوں ذرا اللہ کے فضل و کرم کا احساس کرو، ہم نے اسی طرح بھیجا تم میں اپنا رسول تم ہی میں سے. اے قریش کے قبیلے والوں، تمہارا ہی ایک بھائی ہے جس کو ہم نے رسالت سے سرفراز فرمایا. اے عرب کے رہنے والوں، تم ہی میں سے ایک فرد کو ہم نے چنا ہے اور یہ عظمت عطا فرما دی. اے انسانوں، تم ہی میں سے ایک شخصیت کو ہم نے یہ مقام عطا فرمایا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہا ہے. ویزکیکم، تمہارا تزکیہ کر رہا ہے. ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھا رہا ہے جو تم جانتے نہیں. تو علم الانسان ما لم یعلم وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. یہ اس کی مشابہت کی وجہ سے ادھر ذہن منتقل ہوا. تو یہ ہے میرے نزدیک آپ کی اس محفل اقرا کے اعتبار سے اہم بات جو آج سمجھ کر اٹھیے کہ قرآن اللہ کی رحمت کا عظیم ترین مظہر ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی پر جو عظیم ترین احسان فرمایا وہ قرآن کا نزول ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ کرے کہ آپ کی یہ تنظیم مبارک ثابت ہو اس اعتبار سے کہ اس نے اپنے پہلے افتتاحی اجلاس کے لیے یہ لفظ اقرا کو بطور عنوان اختیار کیا. اللہ تعالیٰ اس کی مناسبت سے آپ کی اس تنظیم کے اہم مقاصد میں سے اس کو بنا دے کہ قرآن سیکھنا ہے، سکھانا ہے، قرآن پڑھنا ہے، پڑھانا ہے. اس سے اعلیٰ ہدایت کوئی نہیں، اس سے اعلیٰ مشغلہ کوئی نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی صلاحیتوں کو بیدار کریں تو میں آپ کو سورہ رحمان کی ان 3 آیات کے حوالے سے اور ایک حدیث کے حوالے سے یہ بات بتاؤں گا کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوت بیان عطا فرمائی، اب کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈیبیٹنگ سوسائٹیز کے ذریعے سے ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اپنی فیکلٹی کو، یہ استعداد ہے، وہ بحثیں کریں گے، مباحثے کریں گے، تقریریں کریں گے تاکہ میری صلاحیت ڈیولپ ہو. لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا مصرف کیا ہونا چاہیے. قرآن مجید میں سورہ رحمان ہر مسلمان کو میں سمجھتا ہوں اس کی ابتدائی آیات تو یاد ہوں گی. جب سے قاری محمد عبد الباسط عبد الصمد جو ہے ان کی وہ قرات کا ہمارے ہاں ذوق اور شوق عوامی سطح پر ہو گیا ہے، تو سورہ رحمان کی ابتدائی آیات انہوں نے قرات کی ہے. تو الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. رحمان اللہ کا وہ نام ہے جس میں اس کی جو شان رحمت ہے وہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند سامنے آتی ہے جان ہے، طوفانی کیفیت ہے. یہ اصل میں فعلان کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے کسی کیفیت کی شدت کے اظہار کے لیے. کہ اگر عرب کہے گا کہ میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں تو کیا کہے گا؟ انا عطشان، عطشان، میں مرا جا رہا ہوں پیاس سے. انا جوعان، میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں. غضبان کہیں گے بہت غضبناک، جو آگ بن گیا ہو، آگ بگولا ہو گیا ہو غصے کی وجہ سے. تو یہ رحمان ہے اللہ کی وہ شان کہ رحمت خداوندی گویا کہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانے. اس رحمان سے مناسبت ہے اس قرآن کی. اللہ علم القرآن کی فرمایا، الرحمن علم القرآن. رحمان کی رحمانیت کا مظہر اتم، اس کی رحمت کا سب سے بڑا ظہور قرآن کی شکل میں ہے. اس نے قرآن سکھایا. خلق الانسان، اس نے انسان کو بنایا. اب یہ ذرا وقت لمبا ہو جائے گا
یہ 4 آیتیں ہیں، چاروں میں ایک عجیب بات ہے کہ چاروں چیزیں ٹاپ کی بیان ہوئی، چوٹی۔ اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان۔ اس نے جو علم انسان کو دیا، اگرچہ جو بھی علم ہمارے پاس ہے اللہ ہی کا عطا کردہ ہے، سائنس کس نے سکھائی ہے؟ وہ علم آدم الاسماء، وہ جو دی نالج آف نیم جو حضرت آدم کو ودیعت کر دیا گیا تھا، اسی کا ظہور تو ہو رہا ہے۔ اس دی ایکسفولیشن، یہ اس کا ظہور ہے جو پوٹینشلی حضرت آدم میں رکھ دیا گیا۔ تو سارا علم اللہ نے عطا کیا، لیکن علم میں چوٹی کا علم قرآن کا علم۔ خلق الانسان، انسان کو بنایا۔ سوال یہ ہے کہ جنوں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ فرشتوں کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ پہاڑ کس نے بنائے؟ سورج کس نے بنایا؟ چاند کس نے بنایا؟ تو سب اللہ نے بنایا، لیکن اللہ کی مخلوقات میں چوٹی کی مخلوق انسان، یہ میں بیان کر چکا ہوں۔ اب سوچیے اگلی آیت، علمہ البیان، اس نے اس کو بیان سکھایا۔ یہ قوت بیانیہ جو ہے یہ انسان کی استعدادات میں چوٹی کی صلاحیت۔ ساری استعدادات جو ہے انسان میں دی گئی ہیں، سماعت ہے، بصارت ہے، تو سماعت تو آپ کو معلوم ہے حیوانات میں ہم سے زیادہ ہے۔ ذرا سی آہٹ پر کان کھڑا ہوتا ہے گھوڑے کا، ابھی آپ کے کان میں سنا بھی نہیں ہوتا، اس کا کان کھڑا ہو جاتا تیر کے معنی۔ بصارت حیوانات میں زیادہ ہے۔ یہ شکاری پرندے جو ہوتے ہیں یہ اتنی بلندی سے زمین پر پڑی ہوئی سوئی تک کو دیکھتے ہیں، کتنی ان کی بینائی تیز۔ ایسے حیوانات بھی ہیں جو رات کو بھی دیکھتے، ہمارے سے تو ان صفات میں تو وہ آگے۔ سونگنے کی صلاحیت تو حیوانات میں ہم سے بہت زیادہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کتا ہر چیز کو سونگے گا، وہ سونگ کے پتہ چلاتا ہے سب کچھ، ہمیں نہیں پتہ چلتا جو کچھ کے حیوانات کو سونگنے سے پتہ چلتا۔ تو یہ ساری استعدادات انسان کو دی گئی ہیں، یہ حیوانات میں بھی، اور بعض حیوانات میں بعض پہلوؤں سے جسمانی طاقت ہے تو ہاتھی سے بڑھ کر، شیر سے بڑھ کر کس میں ہوگی؟ اسی طریقے سے فرض کیجئے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اور بعض صفات ہیں، ان صفات میں حیوانات ہم سے آگے، چاہے وہ رضائی کی صفات ہے تو ان میں بھی انسان جو ہے آخر کہاں مقابلہ کرے گا حیوانات کا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ قوت بیان جو اللہ نے دی ہے، اسی لیے تو اہل منطق کیا کہتے ہیں؟ انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں، کہ یہ وہ حیوان ہے جس کے اندر نطق ہے، گویائی ہے، یہ اپنے خیالات کو ظاہر کرتا ہے، کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ اور ہمارے ہاں فزیولوجی، کیونکہ میں نے کبھی، اب تو چاہے میں اس سے بہت دور چلا گیا، پڑھی تھی کبھی میڈیکل سائنس، فزیولوجی میں یہ بات نوٹ کر کے ہم حیران ہوا کرتے تھے، میری سمجھ میں یہ بات آئی نہیں تھی کہ ہمارے دماغ میں سب سے بڑا حصہ اسپیچ سینٹر ہے، جبکہ حیوانات کے ہاں بس سونگنے کا حصہ جو ہے دماغ کا کارٹیکس، برین کا جو سب سے ٹاپ کا حصہ ہوتا ہے، پیلے پیلے رنگ کا، زرد رنگ کا، وہی جو بھیجا حیوانات کا آپ کھاتے ہیں بڑے شوق سے، وہ جو ہوتا ہے گرے میٹر وہ کہلاتا ہے ہمارے یہاں، اس میں ایریاز ہیں کہ یہ ایریا ہے دیکھنے کے لیے، یہ ایریا ہے سماعت کا، یہ سونگنے کا۔ تو انسان کے برین میں، ہیومن برین میں سب سے بڑا رقبہ جو ہے کارٹیکس کا، وہ اسپیچ سینٹر کہلاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی سب سے بڑی صلاحیت کیا ہے؟ قوت بیان۔ اب آپ اس کو جوڑیے، چوٹی کا نام رحمان، جو چیزیں اس نے سکھائی چوٹی کی چیز قرآن، اس کی مخلوقات میں چوٹی کی مخلوق انسان، انسان کو جو صلاحیتیں دی اس پہ چوٹی کی صلاحیت قوت بیان۔ تو اس قوت بیان کا مصرف کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کا بیان کرنا، قرآن کو بیان کرو۔ اگر بیان کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، اور اللہ اگر کس کو بھی ڈیولپ کرنے کی توفیق دے، اب یہی قوت بیانیہ ہے نا، جو اعلیٰ وکیل ہے، بہت جو بڑی چیزیں لیتا ہے، اس کی قوت بیانیہ ہی ڈیولپ ہے، اور کیا ہے؟ وہ کھڑے ہو کر آرگو کر سکتا ہے کورٹ میں، جرا کرتا ہے، تو قوت بیانیہ کی کمائی کھا رہے ہیں، اور کیا کھا رہے ہیں؟ وہ بڑے بڑے لیڈرز جو بنتے ہیں دنیا میں، ڈیماگوگز جن کو کہا جاتا ہے، اب بھٹو جو بڑا لیڈر بنا تھا، اس کی قوت بیانیہ عوامی سطح پر تقریر کرنے کی صلاحیت اس میں تھی، بڑے بڑے لیڈرز بنے دنیا کے اندر۔ یہ جو ڈکٹیٹرز خاص طور پر مسولینی، ہٹلر والے ڈیماگوگ، وہ بہت بڑا مقرر تھا، آتش بیان مقرر، لہذا اس نے اپنی قوم کے اندر آگ بھر دی اپنی تقریروں کے ذریعے۔ تو اگر کسی کے اندر یہ صلاحیت ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بچائے اس سے کہ وہ اس صلاحیت کا کوئی اور مطلب کرے، بلکہ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ قرآن کو بیان کرو۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اب تم میں سب سے چوٹی کے لوگ وہ ہوں گے جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، قرآن کا علم حاصل کریں اور اس کو آگے پھیلائیں۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی تنظیم میں کوئی اور کام نہ کیجیے، لیکن اس کو ٹاپ پر رکھیے اپنی اس تنظیم میں،
کہ اس کا ایک مقصد یہ رہے گا کہ ہم قرآن پڑھیں، پڑھائیں، سمجھیں، سمجھائیں، سیکھیں، سکھائیں۔ یہ چیز جو ہے اس تنظیم کا، آپ کا کیونکہ آپ نے نام اقرا کا کیا اپنی پہلی محفل کا، اور اس کے لیے اس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ حقائق رکھے ہیں، تو اس لیے آپ اپنے ہاں کے مقاصد میں سے، معمولات میں سے ہفتے وار ایک درس قرآن آپ کے یہاں ہو، اس کو پڑھے اہتمام کے ساتھ۔ پھر یہ کہ اب میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں، ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں گرون اپ سے، لیکن وہ قرآن ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اب انہیں شرم آئے گی کہ ہم کیسے کسی کے سامنے بیٹھے اور الف باتا سے پڑھنا شروع کریں، تو میں ان کے حوالے کے لیے ایک بات تو سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے حضور نے قرآن پڑھنا شروع کیا 40 برس کی عمر میں، اس لیے کہ جب وحی نازل ہوئی تو آپ کی عمر کیا تھی؟ 40 برس۔ اور جب پہلا حکم ہوا اقرا تو آپ نے فوراً یہ عرض کیا تھا، فرمایا تھا کہ ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ تو پھر حضرت جبرائیل نے حضور کو اپنے آغوش میں لے کر کھینچا، وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ تو گویا کہ میں یہ کہا کرتا ہوں آپ کی دلجوئی کے لیے کہ اگر یہ کمی رہ گئی ہے تو گھبرائیے نہیں، آپ یوں سمجھیے کہ حضور نے قرآن پڑھنا شروع کیا 40 برس کی عمر میں، تو ہمارے لیے بھی اگر یہ کوتاہی رہ گئی ہے، ہمارے والدین کا قصور ہو گیا، ہمارے ماحول کی کچھ خرابی ایسی ہو گئی کہ ہماری تعلیم میں کمی رہ گئی ہے، تو اس تلافی کو پورا کرنے میں اٹس نیور ٹو لیٹ، اس قرآن کا پڑھنا بھی اپنے مقاصد میں شامل ہے۔ خود میں اپنا ایک واقعہ یہ سنایا کرتا ہوں کہ میں کراچی رہا کچھ عرصے، سن 62 سے 65 تک۔ میرے چھوٹے بھائی جو اب اسسٹنٹ پروفیسر ہیں فلسفے میں پنجاب یونیورسٹی میں، یہ بی اے کر کے کراچی یونیورسٹی میں داخلے کے لیے وہاں آئے تھے میرے پاس۔ ایک روز یہ صبح قرآن شریف پڑھ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ٹھیک نہیں پڑھ رہے، تو میں نے کہا اگرچہ یہ بی اے آنرز کر کے آئے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ اب سامنے مسجد تھی، وہاں قاری طیب صاحب نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا کراچی میں، شکارپور کالونی میں مسجد طیب کہلاتی تھی۔ اس کے خادم جو تھے وہ بہت ہی خوش الحان قاری تھے، وہ خادم اور مؤذن تھا، امام نہیں، امام تو بہت ہی برا قرآن شریف پڑھنے والے تھے، ان سے تو سخت مجھے کراہت ہوتی تھی، اس لیے میں اکثر نماز وہاں پڑھتا نہیں تھا ان کے پیچھے۔ یا یہ کہ زور اثر پڑھ لے آدمی، لیکن باقی ہے کہ جس میں قرأت ہوتی ہے اس میں آدمی جب دیکھے کہ غلط قرآن پڑھ رہا ہے تو پھر اس سے طبیعت کے اوپر بوجھ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو وہاں خادم اور مؤذن تھا وہ بہت اچھا قرآن پڑھا، صحیح۔ تو میں نے کہا اب اس کے سامنے زانو تلمس طے کرو اور نورانی قاعدے سے پڑھنا شروع کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی، میرا حکم انہوں نے مانا۔ وہ جو کہ گریجویٹ تھے اور تھے بھی وہ آنرز میں فلسفے میں گریجویشن کر کے گئے تھے، انہوں نے اب نورانی قاعدے سے سیکھا اور اللہ کے فضل سے اب وہ پی ایچ ڈی بھی کرائے، انگلینڈ بھی رہا ہے 6 سال، لیکن قرآن مجید کے ساتھ ان کا شغف قائم رہا۔ تو اس لیے کسی ایج کو بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ اب ہم کیا کریں، بلکہ قرآن پڑھنا سیکھیے، عربی سیکھنے کا ارادہ کیجیے تاکہ آپ کی ڈائریکٹ کمیونیکیشن قرآن کے ساتھ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جب دیکھیں گے نا ترجمہ تو آپ کو معلوم ہے، میں سادہ سی مثال دیتا ہوں، غالب کا ایک شعر آپ سنیں گے اور جھوم جائیں گے، اس کو انگریزی میں ترجمہ کر کے بتائیے تو معلوم ہوگا پھسپھسی سی چاہے تو بات ہی نہیں ہے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی اور میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، ناؤ ٹرانسلیٹ انٹو انگلش، معلوم ہوگا بڑی بیتوکی سی بات ہے جو کہہ رہے ہیں، کیا کہا انہوں نے۔ تو یہ ہر زبان کا جو ایک ادب کا ہوتا ہے، اس کی چاشنی وہ ترجمے میں نہیں رہتی۔ ترجمے میں تو قانون تو آپ کو آ گیا، معلوم ہو گیا نماز فرض کی گئی، معلوم ہو گیا روزہ فرض کیا گیا، معلوم ہو گیا کہ سود حرام ہے، لیکن یہ کہ وہ جو قرآن کا انداز نگارش ہے، اس کی ادبیت ہے، اس کی فصاحت ہے، اس کی بلاغت ہے، اس کی چاشنی ہے، جو اس کے اعجاز کا سب سے بڑا پہلو ہے کہ وہ جو معجزہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور اس میں جہاں اس کے علوم اور اس کے حکمتیں جو ہے وہ اعجاز کی شان کی حامل ہے، اس میں اصل شے جو ابتدائی ہے وہ در حقیقت اس کی فصاحت اور بلاغت اور ادبیت ہے، اور وہ آپ ٹرانسلیشن کے ذریعے سے بالکل کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے تو آپ کو اس کی اصل زبان کچھ نہ کچھ سمجھنی پڑے گی۔ تو عربی زبان سیکھیے، آپ نے انگریزی سیکھی ہے، حالانکہ انگریزی زبان سے نہ ہماری مادری زبان کا کوئی تعلق، اس کا الفابیٹ اور ہمارا الفابیٹ اور، ہم دائیں سے چلنے والے وہ بائیں سے چلنے والے، لیکن انگریزی آپ نے سیکھ لی، اور انگریزی ہمارے ہاں ایسی ایسی سیکھی لوگوں نے کہ انگریزوں کو پڑھا دیں، اور عربی جس کے حروف وہی الفاظ وہی۔ اب لفظ کے لیے لائیے کوئی لفظ عربی کا لفظ ہے، لائیے اردو کا لفظ کیا ہوگا؟ اردو کا تو کوئی لفظ ہی نہیں، تو عربی کا لفظ ہے، کلام، کلمہ، یہ سب عربی کے الفاظ ہیں۔ تو ہماری زبان کے 70% الفاظ عربی کے ہیں، تھوڑے سے الفاظ ہندی سے آئے، ملغوبہ ہے یہ،
فارسی کے اندر بھی اب جدید فارسی میں سے الفاظ کچھ نکالے جا رہے ہیں عربی کے، ورنہ 50% تو زائد الفاظ فارسی زبان میں عربی کے. تو عربی زبان کا سیکھنا اتنا مشکل نہیں. آپ اپنی اس تنظیم کے تحت قرآن کی تجوید کی کلاسز کھول سکتے ہیں، قرآن کی عربی زبان کی گرامر کی کلاسز کھول سکتے ہیں. پھر یہ کہ درس قرآن کی ایک محفل، اس سلسلے میں اگر آپ یہ کام کریں گے تو میں نے چونکہ انجمن خدام القرآن قائم کی ہوئی ہے، یہ میرے مقاصد میں سے ہے. اس میں جو آدمیوں کی ضرورت ہوگی، اساتذہ کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے کچھ میٹیریل ہماری انجمن جو ہے آپ کی اس معاملے کے اندر جو بھی تعاون وہ کر سکے گی، اس کے لیے میں پیش کی آپ کے سامنے یہ پیشکش کر رہا ہوں کہ اگر یہ کام آپ کریں اور آپ میں سے چند لوگ ایسے پیدا ہو جائیں کہ جو حضور کے اس قول کا مصداق بن جائیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے. حضرت مصعب بن عمیر کی بھی وہ بات یہاں ٹانک لیجئے کہ وہ بھی انہوں نے جا کر مدینے میں کام کیا کیا تھا، المقری قرآن پڑھانے والے. اب یہ ہے کہ وہاں چونکہ زبان عربی تھی، عربی میں قرآن نازل ہوا، لہذا ان کا کام آسان تھا. ہمارے لیے تھوڑی سی دقت ہے، لیکن دقت اگر ہے تو اتنا اجر و ثواب جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگا کہ تھوڑی سی عربی سیکھیں، تھوڑے سے عربی حروف کے مخارج اپنے درست کریں، قرآن صحیح پڑھیں، عربی سیکھیں تاکہ قرآن سمجھ میں آئے. تو یہ کام اگر آپ اپنی اس تنظیم کے تحت کریں گے تو ہمارا تعاون انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو حاصل رہے گا. وہ ہفتے وار اگر آپ درس قرآن کی مجلس رکھتے ہیں تو میں اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو ڈپیوٹ کروں گا کہ قرآن مجید کا ایک منتخب نصاب میں نے مرتب کیا ہے، این ایبریجڈ کورس آف اسٹڈی، کہ جس میں مین تھیمز قرآن کی آ جائیں، بنیادی ہدایت سامنے آ جائے. تو ہفتے وار اگر آپ اس کے استعمال کریں، آپ کے قریبی یہاں اے جی آفس میں میرا اپنا بچہ ہے حافظ عاقب سعید ایم اے، انہوں نے فلسفے میں ایم اے کیا ہے، وہ یہاں کے درس قرآن دے رہے ہیں اور شاید جمعرات کو ان کا درس ہوتا ہے، پیر کو درس ہوتا ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کیجئے اور ان صلاحیتوں کو اس رخ پر ڈالیے، دین کی طرف ڈالیے، دین کے رخ کی طرف. اور مجھے خوشی اسی سے ہے کہ آپ حضرات نے جو بھی لفظ اقرا اختیار کیا تو اس کا بھی تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے اور اس کے حوالے ہی سے میں نے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. تھوڑا سا میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ان چیزوں کو آپ صرف دینی کام سمجھ کر نہ کیجیے گا. ہمارے لیے یہ صرف دینی کام نہیں، ہمارے لیے یہی قومی خدمت بھی ہے، اس لیے کہ ہمارے اس ملک اور وطن کی بنیاد سوائے دین کے اور کوئی نہیں. دین کی بنیادیں ہم نے مضبوط نہیں کی، ملک دو حصے ہو گیا. تاریخ کی عظیم ترین شکستوں میں سے ایک شکست کا داغ ہمارے ماتھے پر ہے. فال آف ڈھاکہ معمولی واقعہ نہیں تھا. یہ تو بات دوسری ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سیفٹی والو رکھا ہوا ہے، اس سیفٹی والو کا نام ہے بھول جانا. آدمی بھول جاتا ہے تو پھر یہ کہ ورنہ تو آدمی کے لیے زندگی اجیرت ہو جائے. وہ جو ایک شعر ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. اگر ہمیں وہ صدمہ یاد رہتا جو ڈھاکہ کے سقوط ڈھاکہ کے وقت ہوا تھا تو ہمارے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے. تو اللہ نے ایک سیفٹی والو ان بلٹ رکھا ہوا ہے ہمارے وجود میں کہ ہم بھول جاتے. لیکن یہ کہ جب تازہ ہوتا ہے تو وہ داغ معمولی داغ نہیں، تازہ خواہی داشتن داغ کر داغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے بات خواہی قصہ پاری نہ رہا، کبھی کبھی تازہ کر لینا چاہیے. تو یہ سب کچھ کیوں ہوا کہ ہم نے اس ملک کو اسلام کی منزل کی طرف عملاً نہیں بڑھایا. اور اب یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ ملک بھی شدید خطرات کی زد میں آپ کو باہر کے خطرات نہیں گنوانا چاہتا. میرے نزدیک اصل خطرہ اندر ہے. باہر کا خطرہ ہمیشہ نتیجہ پیدا کرتا ہے اندر سے. جب تک کہ اندر سے نہ کوئی خرابی ہو، رفٹ نہ ہو، کوئی کانفلکٹ نہ ہو، کوئی تصادم نہ ہو، تو باہر کا دشمن کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے. یہ اندر کی خرابی ہوتی ہے. اندر عصبیتیں بڑھ رہی ہیں، قومیتوں کا تصور بڑھ رہا ہے. اب پانی کا جھگڑا شروع ہو گیا ہے، حالانکہ کلیمٹی ہے، یہ تو ایک ہمارے لیے کمی ہے. ہمیں مل جل کر وہ کمی بانٹ لینی چاہیے. مسلمانوں کو تو غیر مسلموں کا دکھ درد تقسیم کرنا چاہیے. اور ہم نے بھیجا ہے کتنا چاول ایتھیوپیا وغیرہ کے علاقے میں، یہ جو قحط پڑ رہا تھا، چاول اور گندم بھیجی ہم نے. تو انسان تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کیا نہیں کرتا. کجا یہ کہ آج اگر پانی کم ہو گیا ہے تو اب یہ ضیاء صاحب کی آمد پر اس کو مؤخر کیا گیا ہے، ورنہ یہ کہ دونوں صوبوں کے اندر شدید تناؤ ہے اور شدید جو ہے اس وقت ٹینشن ہے. یہ صورتحال جو ہے غور کیجیے کہ یہ کیوں ہے کہ وہ اخوت دینی اور اخوت اسلامی اگر نہیں ہوگی تو عصبیت پروان چڑھے. خلا تو کہیں رہتا نہیں، ویکوم کہیں نہیں رہتا. جہاں ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے آندھیاں چلتی ہیں، طوفان آتے ہیں، ٹورنیڈوز آتے ہیں.
یہ آپ کو معلوم ہے۔ اسی طریقے سے چونکہ ہمارے ہاں وہ نظریاتی خلا واقع ہو گیا، اسلام جو ہماری اصل جڑ اور بنیاد تھا اس کو ہم نے یہاں مستحکم نہیں کیا، تو اس کے نتیجے یہ جو ہم بھگت رہے ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ اگر اس بچے کھچے پاکستان پر، جسے ہم وٹ ریمینز آف پاکستان کہا کرتے ہیں، لیکن اب ہوتے ہوتے وہ پاکستان اب ہمارے ذہن میں یہی رہ گیا، حالانکہ پاکستان تو نام تھا ان دو قسموں کا۔ بہرحال اس بچے کھچے پاکستان پر بھی کوئی وپتا آئی تو آخر اس کا سارا صدمہ کون جھیلے گا؟ آج تک وہ بہاری جو ہے مشرقی پاکستان کے اندر وہ آج تک جھیل رہے ہیں، ابھی تک کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان میں کروڑ پتی بھی تھے۔ موتی جھیل ایریا جو کہلاتا تھا اس میں جو اعلیٰ ترین بنگلے بنے تھے ان کے بھی تھے کہ جنہوں نے کاروبار کیا تھا جا کر، لیکن پھر اجڑ کر کہاں پہنچے؟ اب آپ دو کمرے کے کوارٹر ان کو دے رہے ہیں تو وہ بھی بڑا احسان۔ رابطہ عالم اسلامی جو ہے اس کے قرضے سے اور اس کے چندوں سے، اس کی خیرات سے ان کے لیے بہاری کالونیز آپ بنا رہے ہیں، اور بڑی مشکل سے انہیں آپ جگہ دیتے ہیں کہ آ جائیے پاکستان میں۔ تو یہ خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، اور ہو سکتا ہے ہم ان سے کم مجرم نہیں ہیں، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کو فوری سزا دیتا ہے، کسی کو ابھی ڈھیل دیتا ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے سوچنا چاہیے کہ اس کا بھی راستہ یہی ہے کہ اس ملک کی تقویت، اس کا استحکام صرف مذہبی نعروں سے نہیں ہو سکتا۔ نعرہ اپنا وزن کھو چکا ہے، اب مذہبی نعرے میں تاثیر نہیں رہی، بار بار کے تجربات سے وہ کھوکھلا ثابت ہو چکا ہے۔ اب تو اگر ہوگا تو مذہب کے لیے واقعی کوئی حقیقی کام ہو، محنت ہو، اور اصلی اور حقیقی مذہب اگر ہم اور دین اس کو یہاں قائم کریں، تب یہ ہمارے اس ملک کے مستقبل کی ضمانت دے سکتا ہے۔ اس لیے جو کام میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ صرف مذہبی نہیں ہے، وہ صرف دینی نہیں ہے، وہ در حقیقت ہماری قوم کے لیے بھی، ہمارے ملک کے لیے بھی یہی ایک واحد بنیاد ہے استحکام کی۔ لہذا یہ کام آپ کیجئے، یہ تنظیم آپ کی اللہ مبارک کرے، اس کو آپ کے لیے مفید بنائے، ہر پہلو پر باہمی اپنے امداد باہمی کے کام آپ اس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹ سکتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ ویلفیئر کا کام آپ نے ویلفیئر کا لفظ اس میں شامل کیا ہوا ہے، لیکن یہ جان لیجئے کہ بحیثیت مسلم ہمارا تصور ویلفیئر یہ ہے کہ اصل ویلفیئر آخرت کی ویلفیئر ہے، دنیا کی ویلفیئر عارضی ہے۔ جو دو وقت کھاتا ہے اور اعلیٰ غذا کھاتا ہے اسے بھی مرنا ہے، اور جو ایک وقت کھاتا ہے روکھی سوکھی کھاتا ہے وہ بھی مرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ بلکہ زندگی اس کی اچھی گزرے، اس لیے کہ جو دو وقت کھاتا ہے مرغن کھاتا ہے وہ ڈائبٹیز کا مریض ہو جائے گا، اسے بلڈ پریشر ہو جائے گا، اس کے اوپر پھر قدغنیں ہو جائیں گی کہ سب کچھ ہے لیکن کھا نہیں سکتے، فریج بھرا ہوا ہے لیکن یہ کہ ہاتھ پابندی لگ گئی ہے کہ ناپ کھول کر کے کھائیے، اور یہ جو سوکھی روٹی کھانے والا ہے یہ کم سے کم فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ اس کی برقرار ہے۔ لہذا ویلفیئر جو ہے اصل جو ہے وہ ویلفیئر آخرت کی ویلفیئر کہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے جسے کبھی ختم نہیں ہونا۔ تو آپ دنیا میں بھی ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹیے، ایک دوسرے کے کام آئیے، اس میں کوئی چیز بری نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ دنیا میں خدمت خلق کے تصور جو بھی ہے اس کے مطابق، اور یہ کہ آخرت کے لیے لوگوں کو اس راستے کی طرف بلانا، یہ ان کی اصل ویلفیئر کا اہتمام ہے۔ تو میں انہی اپنی گزارشات پر اتفاق کر رہا ہوں اور آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں حاضر ہو کر اپنی یہ باتیں جو ہے آپ کے گوش گزار کرنے کا موقع عنایت کیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔